طلباء السلام علیکم. ماشاء اللہ آپ تو سب پاس ہو کے 9th کلاس میں ہو چکے ہو اور اس دفعہ گورنمنٹ نے ایس ایلوز بیس پر ایگزام دیا تھا. ہم آپ لوگوں کو ہشتم میں 8th کلاس میں ہم آپ لوگوں کو سمجھا چکے ہیں کہ ایس ایلوز کیا ہے. ایس ایلوز کا کیا مطلب ہے جانتے ہو آپ لوگ؟ ہاں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ایس ایلوز اس کو کہتے ہیں. مینس یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ جو میں انگلش پڑھاتا ہوں تو سارا پیپر آپ لوگوں کا ایکسرسائز سے اور جو سبق ہے اس سے آئے ہیں. اور اس دفعہ جو ایم سی کیوز تھے وہ زیادہ تر پارٹ اور اسپیچ سے آئے تھے. پارٹ اور اسپیچ سے. پارٹ اور اسپیچ اردو میں اس کو کہتے ہیں اجزائے کلام. اس سے آئے تھے تو اس میں بچوں کو بہت ڈیفیکلٹی محسوس ہو رہی تھی. بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. جب بچے نکل آئے 9th کلاس کے پیپر سے تو وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہے. اگرچہ انہوں نے پڑھایا بھی تھا, میں نے پڑھایا بھی تھا, لیکن وہ اسٹڈی نہیں کر چکے تھے. میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا پارٹ آف اسپیچ کا. آپ لوگوں کے سامنے میں نے ان کو ویڈیو بھی بنایا تھا, لیکن وہ بچے جو تھے نا وہ اس کو آگے نہیں پڑھ چکے تھے. تو ہم شروعات آج کریں گے اللہ کے نام سے. پارٹس اور ایلیمنٹس آف اسپیچ. پارٹس اور ایلیمنٹ, اس کو پارٹس کے علاوہ اگر ایلیمنٹس دیا جائے تو یہ ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجزائے. اجزائے یا اجزائے کلام. اجزائے کلام اس کو کہتے ہیں. آرٹ ہے. بعض گائیڈز میں 9 لکھے گئے ہیں. آرٹیکلز کو بھی انہوں نے انکلوڈ کیا ہے. ہم نے ادھر نہیں لکھا ہے, لیکن آرٹیکل پر علیحدہ ہم اس پر لیکچر دیں گے. آج ہم یہ 8 میں نے لکھے ہیں. پارٹ آف اسپیچ 8 ہے. ناؤن, پروناؤن, ورب, ایڈورب, ایڈجیکٹو. اس ورڈز کو میں نے سنا ہے یوٹیوب پر بعض لیکچرر جو ہے نا, بعض ٹیچر اس کو ایڈجیکٹو بھی کہتے ہیں, لیکن ہم بھی جو ہے نا وہ سائلنٹ اس میں ہے. ایڈجیکٹو, پریپوزیشن, کنجنکشن, انٹرجیکشن, یہ آرٹ ہے. لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بعض ٹیچرز, بعض پروفیسر یا بعض بکس میں, گائیڈ میں آرٹیکل بھی اس کے ساتھ انکلوڈ کرتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ناؤن ہے. اسم, نام. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کیا ہے, چیزیں بنائے ہیں, انسان پیدا کیے ہیں, سب کے نام ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں جس کا نام نہیں ہے. تو میں نے 2 ڈیفینیشن لکھی ہے آسان آپ لوگوں کے لیے. پہلا جو ہے نیمنگ ورڈز آر کالڈ ناؤنز. یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے, لیکن آپ لوگ دونوں سیکھ لیں. نیمنگ ورڈز آر کالڈ ناؤنز. دوسرا جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں نے ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو لکھا ہے. اس طرح دیکھو, it is the name of a person, place, things, animals, birds and ideas, etc. یہ ایک شخص, چیز, جگہ, جانور, پرندوں اور خیالات, نظریات کے نام کو کہتے ہیں. ناؤن کس کو کہتے ہیں؟ شخص, لوگوں کو, جگہوں کو, چیزوں کو, جانوروں کو,
پرندوں اور دوسرے جو خیالات نظریات ہیں اس کو کہتے ہیں. لوگوں میں انسان آتے ہیں، عورت مرد جتنے بھی ہے اس دنیا میں تقریباً 7-7.5 ارب انسان رہتے ہیں. ہر کسی کا اپنا نام ہے. اس دنیا میں جتنے بھی پلیسز ہیں، جگہ ہیں، وہ اپنا نام رکھتے ہیں. اس دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، پاؤ اللہ نے بنایا ہو، پاؤ انسان نے بنایا ہو، ان کے نام ہیں. اللہ نے جتنے بھی جانور بنائے ہیں ان کے کیا ہے؟ نام ہے. بغیر نام کا کوئی بھی جانور، انسان، کوئی چیز ہے نہیں. جتنے پرندے بنائے ہیں، برڈز بنائے ہیں، ان کے اپنے اپنے نام ہیں. یا کتنے آئیڈیاز، خیالات ہیں، نظریات ہیں. یعنی مجھے بھوک لگی ہے، بھوک ایک نام ہے، لیکن مجھے پیاس لگی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس آئیڈیا میں آتا ہے. اس کو آپ لوگ ذہن نشین کر لیں. انگلش میں بھی، اردو میں بھی، پشتو میں بھی، تینوں میں. جب آپ لوگوں کو کوئی پوچھے کہ واٹ از ناؤن، آپ لوگوں کو آنا چاہیے، انگلش میں بھی، اردو میں اور پشتو میں بھی. صحیح ہے؟ اب آتے ہیں، شارٹ ویڈیو کرتے ہیں. آپ لوگوں اگر ہم اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں تو ایک بورڈ پہ پھر یا ایک پیریڈ میں ہم اس کو نہیں پھر سکھا سکتے. پہلے آتے ہیں کامن ناؤن اینڈ پراپر ناؤن. کامن ناؤن عام جو نام ہوتے ہیں، عام سب کے لیے. ٹیچر، اسکول میں 15 ٹیچر ہیں، سب کو آتے ہیں، سب کو ہم کہتے ہیں ٹیچرز. ہم کسی خاص ٹیچر جو کا نام لیتے ہیں. ٹیچر عثمان، سر. یہ اب کیا ہو گیا؟ پراپر ناؤن ہو گیا، کیونکہ ہم نے اس ٹیچر کا نام لکھا ہے. ٹیچر جو تھا، صرف ٹیچر یا ٹیچرز، وہ کیا ہے؟ وہ کامن ناؤن. دنیا کے تمام جو ٹیچرز ہیں، چاہے وہ پرائمری میں، ہائی میں، کالجوں میں یا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ان کو سب کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیچرز کہتے ہیں. لیکن جب ہم ٹیچر کے ساتھ نام لکھتے ہیں کسی کا، جو ہم نے آپ لوگوں کے بایو اور کیمسٹری ٹیچر کا نام لکھا ہے، ٹیچر عثمان سر، تو یہ کیا ہو گیا؟ پراپر ناؤن. اسکول، پاکستان میں جتنے بھی اسکول ہیں، دنیا میں جتنے بھی اسکول ہیں، اس کو اسکول کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ کامن ناؤن ہے. اب ہم لکھتے ہیں جی گورنمنٹ ایچ ہائی اسکول بختی. یعنی آپ لوگوں کے گاؤں کے اسکول کا نام میں نے لکھا، گورنمنٹ ہائی اسکول بختی. تو یہ کیا ہو گیا؟ کنٹری 207 ممالک ہے، سب ملک کو کنٹری کہتے ہیں. لیکن ہم ادھر لکھتے ہیں پاکستان. پاکستان کیا ہو گیا؟ پراپر ناؤن. اگر ہم ادھر لکھیں سعودی عربیہ، پراپر ناؤن. ادھر لکھتے ہیں امریکہ، چائنا، پراپر ناؤن. جب کسی ملک کا نام ہم لکھیں تو پھر کیا ہو گیا؟ پراپر ناؤن. کنٹری کامن ناؤن. سٹی، شہر، ادھر ہم لکھتے ہیں پشاور. پشاور لکھتے ہیں، نوشہرہ لکھتے ہیں پراپر ناؤن میں. اسلام آباد، کراچی یا برمنگم لکھتے ہیں. جو دنیا کے تمام شہر جس کا ہم نام لکھتے ہیں وہ پراپر بناتے ہیں. سٹی کامن ناؤن ہے. سٹی، میں اس سٹی میں رہتا ہوں، میں امریکہ کے فلانا سٹی میں رہتا ہوں، اس کو سٹی کہتے ہیں. بوائے، بوائے آپ لوگ سب کو بوائے کہتے ہیں، بلکہ دنیا کے تمام لڑکوں کو جو 16، 17، 18 سال کے ہوتے ہیں اس کو بوائے کہتے ہیں. ہم آپ میں سے کسی کا نام لکھتے ہیں باسل، وہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ مین. دنیا کے تمام
آدمیوں کو 25 سال سے 30 سال تک 25 سال سے جو شروع ہو جاتا ہے مین MEN ہم نے لکھا ہے. اب ہم کسی ایک آدمی کا نام لکھے مثلا احمد, یہ کیا ہو گیا؟ پراپر ہو گیا. کامن ناؤن جو ایک نام ہو اور سب کے لیے ہو. پراپر ناؤن ہاں پرٹیکولر پراپر ناؤن کہتے ہیں. It is the noun of particular person, place, things, ideas. Common noun, it is the name of common person, place or things. یہ common میں آتا ہے, یہ proper noun. اب آتے ہیں countable nouns and uncountable noun. Countable وہ noun ہوتے ہیں جو ہم گن سکتے ہیں. Human انسان کو ہم گن سکتے ہیں. دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ 7 ارب انسان ہیں, وہ ہم گن سکتے ہیں. اور اینیملز, برڈز, یہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گن سکتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں ہم گن سکتے ہیں, چاہے جتنے بھی زیادہ ہو, لیکن وقت لیں گے وہ ہم گنیں گے. ٹیبل, چیئر, اور یہ گنا جا سکتا ہے. وہ چیزیں جو گنی جا سکتی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو نہیں گنی جا سکتی اس کو اب شوگر یا رائس, ایک بولا کرے, ایک جس سے میں پوچھوں, رائس, چاول نہیں گنی جا سکتی, واٹر نہیں گنی جا سکتی. سوری جو چیزیں نہیں گنی جا سکتی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ایزی ہے, یہ آپ لوگ خود لکھیں گے, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کنکریٹ ناؤن اینڈ ابسٹریکٹ ناؤن. کنکریٹ ناؤن اینڈ ابسٹریکٹ ناؤن, اس کو تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو سمجھ پائیں گے. آسان, کنکریٹ وہ ناؤن ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں, جس کو ہم چھو سکتے ہیں, جس کو ہم اسمیل سکتے ہیں. خواہ سے ہم سے کتنے ہیں؟ 5 ہیں. یہ 5 کے ذریعے ہم وہ چیز دیکھ سکتے ہیں, اس کی آواز سن سکتے ہیں, اس کی اسمیل ہم سن سکتے ہیں. یعنی اس دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. دنیا میں تمام جو چیزیں ہیں وہ اس میں آتے ہیں, کنکریٹ ناؤن میں آتے ہیں. دنیا میں تمام چیزیں اس کنکریٹ ناؤن میں آتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کنکریٹ ناؤن سے کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ہوا, ایئر کی آواز ہے نا, جب ہوا تیز چلتی ہے تو وہ آواز پیچھے چھوڑتی ہے نا, ہم سنتے ہیں. باقی تمام چیزیں جو اس خاص ہمسا کے ذریعے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کی آواز سن سکتے ہیں, اس کو ٹچ کر سکتے ہیں, اس کو سونگھ سکتے ہیں, اس کو ذائقہ چکھ سکتے ہیں, وہ یہ ناؤن ہے. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے تمام چیزیں, یہ دیکھو, یہ ٹیبل, یہ بلیک بورڈ, وائٹ بورڈ, ٹیبل, یہ اینک, یہ چائے کی پیالی, یہ جو کلاس میں جتنے بھی چیزیں ہیں, یہ چیزیں جو دنیا میں ہے نا وہ کروڑوں پہ ہیں, یہ سب کنکریٹ ناؤن میں آتے ہیں. کنکریٹ ناؤن ایک ایسا ناؤن ہے جس میں تمام چیزیں آتے ہیں, کاؤنٹیبل انکاؤنٹیبل میں نہیں آتے. کامن ہے, پراپر
प्रॉपर में नहीं आते, लेकिन कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन है जिसमें दुनिया के तमाम चीजें आते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज हम देख नहीं सकते लेकिन उसको टच नहीं और उसकी आवाज सुन सकते हैं। अगर हम टच नहीं कर सकते तो उसको सुन सकते हैं। तो आप लोगों को समझ आएगी मेरी बात? वो चीजें जो 5 सेंस से हम उसका पता लगा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन। ये दुनिया की तमाम अरबों जो चीजें हैं उसमें आते हैं। ठीक है, समझ आ गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके मुतबाक है। ये 5 सेंस से ये हमें अंदाजा लगाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके मुतजाद है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन न हम इस नाउन को देख सकते हैं, न छू सकते हैं और न सुन सकते हैं, न क्या कर सकते हैं, न स्मेल कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं इसको। दर्द, पेन या गुस्सा, एंगर, मुझे भूख लगी है, आई एम एंग्री, ये फील है ना? वो गुस्सा है, एंगर। ये गुस्से को या भूख को तो कोई देख नहीं सकता ना। या वो नाराज है, नाराजगी को कोई देख सकता है, न छू सकता है, न टच कर सकता है, न उसकी स्मेल है, न उसकी आवाज है। वो नाराज है, वो खुश है। खुशी को कोई देख सकता है? ये खुशी उसकी बॉडी तो नहीं है ना उसकी स्मेल है। तो ये चीजें जो है ना, ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो नाम आते हैं वो क्या है? वो हम सिर्फ महसूस करते हैं। एंगर, एंग्री या सैड, इंटेलिजेंट। वो एक ज़हीन लड़का है, जहानत। सारे लड़के दिखाई देते हैं एक तरह के, लेकिन जब किसी को उठा दे के आप लोग ये सबक पढ़े फिर पता चलता है कि ये ज़हीन है। जहानत तो किसी की शक्ल से नजर नहीं आती ना, या वो क्या है? नालायक है। नालायकी तो किसी शक्ल से दिखाई नहीं देती। तो वो वर्ड्स जो सिर्फ महसूस की जाती है वो किसके जिम्मे में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब आते हैं मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन वो होते हैं जिससे दूसरा कोई चीज बने। अब मिल्क हो गया, मिल्क मटेरियल नाउन है, क्योंकि इससे क्या बनती है? बहुत सारी चीजें बनती है। चाय के अलावा बहुत ज्यादा सारी चीजें बनती है। ये मटेरियल नाउन में गया। शुगर, शुगर से बहुत सारे चीजें बनती है। आयरन, ये मटेरियल नाउन में आता है। वो चीजें जिससे दूसरे चीजें बनते हो उसको क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे नाम से जाहिर है, जब हम कहते हैं कि मटेरियल लेकर आए हो, सीमेंट, बाजरी, रेत वगैरह, ये मटेरियल उसको हम कहते हैं ना, तो ये नाम से ये पता चलता है कि मटेरियल में आता है। कलेक्टिव नाउन, नाम एक हो लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हो, उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। नाम एक है। आर्मी, आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी एक वर्ड है। पाकिस्तान में 6,65,000 आर्मी है। इसी तरह इंडिया में 12 लाख आर्मी है। इसी तरह अमेरिका में तकरीबन 15 लाख 20 लाख आर्मी है। तो वर्ड एक है, इसके अंदर जो है ना तादाद ज्यादा है। पुलिस, एक बंदा
टीम सही है, एक बंदा टीचर टीम। उस तरफ किसी को और आता है? कलेक्टिव नाउन क्या है? क्लास। हाँ, तो ये आप लोगों के तकरीबन 8 हो गए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मटेरियल, कलेक्टिव, कंक्रीट एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें थोड़ा सा मसला कंक्रीट में है और ऑब्स्ट्रैक्ट में है। ऑब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो भी इतना मुश्किल नहीं है, वो ना अनाउन है जो आप सिर्फ महसूस करते हो, उसकी न बॉडी है न जिसामत है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसे महसूस करते हो, वो नाम है। ये कंक्रीट नाउन भी इतना मुश्किल नहीं है। दुनिया में जो तमाम चीजें हैं उसकी जिसकी जिसामत है, जिसको आप देख सकते हो, जिसकी आवाज सुन सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप उसको स्मेल कर सकते हो, टच कर सकते हो, चख सकते हो, ये वो नाउन है, कंक्रीट नाउन। और इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इसको आपको अपने नोटबुक में लिखे और याद करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसमें से अगर कोई आ जाए क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में, तो आप लोग इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। अब आप लोग इसको जहन नशीन कर लें और इसको अपनी कॉपियों में नोट करें। थैंक यू वेरी मच।